اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم تربیت اولاد کے حوالے سے قرآنی اصول بیان کر رہے تھے اور سلسلہ وار گفتگو میں دو اصولوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ پہلا اصول یہ تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھیل کود کا اہتمام کریں، اور دوسرا اصول واعظ و نصیحت تھا، یعنی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ اور واعظ و نصیحت کے حوالے سے قرآن مجید نے 3 مقام پر اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں اور پچھلے لیکچر میں ایک مقام کو بیان کیا تھا۔ آج ہم دوسرے مقام کو بیان کرنا چاہیں گے کہ خالق کائنات نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کس چیز کی؟ ملت حنیف کی، دین حنیف کی، اور پھر فرماتے ہیں یا بنیہ، اے ہماری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک خاص دین کو منتخب کیا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، آپ کو ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ آپ لوگ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہو، آپ حقیقی معنی میں مسلم ہوں۔ دیکھیے، خالق کائنات نے یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پہ یہ اشارہ کیا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اور یہاں پہ 2 اللہ کے نبی ہیں جو اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دین کی نصیحت کر رہے ہیں کہ دین کے حوالے سے کیا کہا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آپ کو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوں، اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم کریں۔ دیکھیں، یہاں پہ 2 اللہ کے عظیم نبی جنہوں نے یہ کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آپ جو ہیں اس وقت تب آپ کو موت نہیں آنی چاہیے جب تک آپ اللہ کے حقیقی بندے نہ ہوں، یعنی موت آتے وقت آپ جو ہے اللہ کے حقیقی بندے ہوں، اللہ کے حقیقی مسلمان ہوں۔ یعنی اسلام کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا، معصومین علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ واقعاً اسلام کا معنی یہ ہے کہ ہم واقعاً اللہ کے جو فرامین ہیں، اللہ کی جو احکام ہیں، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر چیزیں واجب قرار دی ہیں، فرض قرار دی ہیں، یا کچھ احکام کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے حرام ہیں، ان سے بچیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام احکام کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اس لاگو کرنے کا نام اسلام ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ کے 2 نبی جو ہیں اپنے بچوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اس معنی میں، اسلام کی اس معنی میں جو تفسیر بیان کی ہے کہ اس معنی میں ہمیں حقیقی مسلمان ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات جو بہت مہم ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے 2 نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال، 4 سال یا 10 سال یا 40 سال، نہیں، اس مدت کو معین نہیں کیا کہ کب تک آپ نے اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنی ہے، نہیں، بلکہ کہا ہے کہ آپ کو موت آنے تک، آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک جو ہے آپ کو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے، اس آیت کی روشنی میں والدین کو چاہیے
کہ وہ اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں کہ واقعاً بچوں کے لیے بچے جو ہیں وہ بہترین انداز میں اللہ کی فرما برداری کر پائیں، اور اگر خدا نخواستہ والدین کا سایہ بچوں سے اٹھ بھی جائے تو وہ بچے مرتے دم تک اللہ کے حقیقی بندے اور حقیقی معنی میں اللہ کے مسلم بندے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔